لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو آؤ پھر دیکھتے ہیں صحابہ نے یہ کام کیا تھا کہ نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی ہے، حضور کے غلام اکٹھے بیٹھے ہیں۔ آج آپ جس طرح اکٹھے ہوئے ہیں، سرکار کے غلام اکٹھے بیٹھے ہیں، آقا کریم تشریف لاتے ہیں، فرمایا ما اجلسکم، میرے غلاموں تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، تمہارے اکٹھے ہونے کا سبب کیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نحن ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومنع علینا بیکا ومنع علینا بیکا، یا رسول اللہ ہم اکٹھے ہو کے جو اللہ نے آپ کو بھیج کر آپ کے صدقے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اللہ تعالی وقار ہم بھی یہی کام کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں نا انشاءاللہ، بولو یار یہی کام کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی یہی کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا جس نے ہمیں جناب والا، ہم وہ لوگ تھے جو پستیوں میں گرے ہوئے تھے اور ہم رہ گئے نا۔ جناب علی المرتضیٰ جیسی ہستی فرماتی ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم وہ لوگ تھے جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، آقا آپ کو بھیج کر رب ذوالجلال نے ہم پر وہ انعام فرما دیا ہے، اب یہ مقام مل گیا ہے کہ اب تو عرش سے جبرائیل بھی ہمارے نام کے سلام لے کے آتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا، صحابہ سے سرکار نے پوچھا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کے ذریعے اللہ نے احسان فرمایا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے حلف لیا، فرمایا صحابہ کیا واقعی اس کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما جلسنا الا لذالک، سونیا ہمارے اکٹھے ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، فقط اسی بات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اریا کے میلاد چوک میں آنے والوں سن لو، تم کتنا اعلیٰ کام کر رہے ہو، تم کتنا اچھا کام کر رہے ہو اور تمہارا مقام کیا ہے۔ سنو جب صحابہ نے عرض کی نا آقا ہمارے آنے کا مقصد فقط ایک ہی ہے، اکٹھا ہونے کا مقصد ایک ہی ہے، ہم اکٹھے ہو کے ایک ہی اعلان کر رہے ہیں کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے تکبیر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، ہم کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں آئے، سونا آئے ہیں تو فقط اس بات کے لیے آئے ہیں، تیرے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا، ہمیں دین کی ہدایت عطا فرما دی ہے۔ جب صحابہ نے عرض کی نا یا رسول اللہ اس لیے آئے ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ لم استخلفکم التہمہ، فرمایا میرے غلاموں مجھے تم پر تہمت کا خطرہ نہیں تھا، میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا۔ سرکار جانتے تھے کہ کچھ لوگ میرے غلاموں پر اعتراض کریں گے، میرے نبی نے صحابہ سے حلف لیا ہے تو فقط اس بات کے لیے لیا ہے کہ آج مسجد نبوی میں جو جواب میرے صحابہ دیں گے کل 14ویں صدی میں ان سے سوال کرنے والے جب سوال پوچھیں گے میرے غلام وہی صحابہ والا جواب ان کو دیں گے۔ اللہ تیری وقار توجہ، سرکار نے فرمایا صحابہ مجھے تم پر کوئی خطرہ نہیں جھوٹ کا، میں جانتا ہوں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہارے بات کرنے کا تمہارے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے، پر سن لو میرے غلاموں میں اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، فرمایا جانی جبرائیل، اب پوری گفتگو کا نچوڑ ہے یہ جملہ ختم کر رہا ہوں، پوری گفتگو کا نچوڑ ہے توجہ، سرکار نے فرمایا صحابہ سنو پھر اگر اس کام کے لیے آئے ہو
اگر میری نعمت ملنے پر، میری تشریف آوری پر خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہو تو پھر سن لو، میں اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، تم مسجد میں بیٹھ کے خدا کا شکر ادا کر رہے تھے، تو سن لو، فرمایا جانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، فرمایا میرے غلامو تم مسجد نبی میں بیٹھ کے خدا کا شکر ادا کر رہے ہو، رب آسمانوں پہ فرشتوں کے سامنے تمہارا نام لے کے فخر فرما رہا ہے، رب عرش پہ فرشتوں کے سامنے تمہارا نام لے کے فخر فرما رہا ہے۔ اللہ تیری وقار پھر ایک جملے میں بات سمجھ لو، میں بات لمبی نہیں کرتا، ایک جملے میں سمجھ لو، صحابہ نے حضور کا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کیا، رب ذوالجلال نے ان کا نام فرش پر عرش پر لے لیا ہے۔ اللہ تیری وقار پھر میلاد منانے والوں کی ایک شان تو پتہ چل گئی نا، ایک مقام تو پتہ چل گیا نا کہ میلاد منانے والے محبوب کا ذکر، آقا کا ذکر، آقا کا چرچا کرتے تو فرش پر ہیں، ان کے نام عرش پر بھی لیے جاتے ہیں۔ اللہ تیری وقار میں اسی شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تیری وقار شاید کہتا ہے کوئی تیرے جیا، کوئی تے جیا نظری آوے تے ویکھاں، کوئی تے جیا نظری آوے تے ویکھاں، کوئی تے وانگو دل نو بھاوے تے ویکھاں، کوئی سڑیاں کجوراں اگاوے تے ویکھاں، سنے جوڑے عرشاں تے جاوے نظری آوے تے ویکھا، کوئی تے وانگو دل نو بھاوے تے ویکھا، کوئی سڑیاں کھجورا اگاوے تے ویکھا، سنے جوڑے عرشاں تے جاوے تے ویکھا، جڑے سرکار نو رب عرش تے بلایا کسے ہور نو بھی بلاوے تے ویکھا، غریباں دا حامی یتیماں دا والی محمد جیا کوئی آوے تے